السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ماہ ربیع الثانی یعنی کہ 11ویں شریف کے پہلے جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی و سندی و آقائی و مرشدی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک سرفراز فرمائیں۔ حضرت علامہ و مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار غوثیت مآب میں اپنا خیرات پیش کرتے ہیں اور مرتبہ قادریت کو بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہیں سے جان لے منکر تو رتبہ غوث اعظم کا، یہیں سے تو جان لے اے منکر رتبہ غوث اعظم کا۔ اور فرماتے ہیں کہ دم فرما خراساں میں معین الدین چشتی نے، دم فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے، جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوہ غوث اعظم کا، جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوہ غوث اعظم کا۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں اور ہر غلامان قادریت کو اپنی زندگی کا جو ہے یہ شیوا بنا لینا چاہیے اور اپنی اولادوں تک اس بات کو منتقل کر دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو،
عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ اب اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو پھر عرض کرتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور لحد میں فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو حال یہ ہوگا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، خاص کر کے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ ڈرنے کا بھی حکم دیا، ساتھ میں اس کی طرف جو ہے کوئی وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کی یہ رائے ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس سے مراد وہ مقبول لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے محبوبیت کے درجات پر فائز فرمایا، یعنی اپنا خاص بندہ بنایا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہیں، یہ اس آیت کی تفسیر سے ثابت ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ زندگی کے چند لمحات جو نصیب فرمائے، جس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اعمال صالحہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اولیاء کبار کی ایک بڑی جماعت، یعنی جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے اولیاء امت محمدیہ میں ہوئے اتنے کثیر تعداد میں اولیاء کسی امت میں نہیں ہوئے، اور اس میں خاص کر کے حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر فرماتے موسیٰ ان کے جیسا بھی کوئی ولی تیری امت میں گزرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ مولا ان کے جیسا نہ پہلے کوئی گزرا ہے اور نہ بعد میں کوئی گزرے گا۔ یعنی اس شان سے اللہ رب العزت نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مرتبوں پر فائز فرمایا۔ اگر اولیاء کی لسٹ میں یوں کہہ لیا جائے کہ اولیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے ولایت میں، وہ ولایت کا اعلیٰ درجہ اگر کسی کو آج بھی میسر ہے تو وہ ہم سب کے غوث اعظم سیدی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ جتنی انسیت پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ آج کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور پوری دنیا جان رہی ہے، لیکن اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ جسے اپنے قرب کے جلووں سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے، یہ ان کے حصے کی باتیں ہیں۔ ورنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہوں نا تب تک کوئی میرا نام بھی زبان پر نہیں لا سکتا۔ یعنی یہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو اب جن کے نام زبان پر اگر آ جائیں، اگر غوث پاک کے نام کا اگر وہ ذکر کر رہا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اگر کہیں محفل ان کے نام کی سجی وہاں آ گیا، کہیں نیاز شریف ہے، کہیں ختم قادریہ ہے، یعنی جو بھی ان کے چیزوں سے ناموں سے منسوب ہیں، اگر وہاں وہ حاضری دے لیتا ہے تو اپنے آپ پر وہ فخر کریں کہ غوث پاک نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور اس پر میں ایک واقعہ ان کے دور کے زمانے کے ایک بزرگ کی بات عرض کروں اور مرتبہ قادریت کیا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کبار میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ علوم عطا فرمائے تھے کہ وہ غیب کے حالات بتا دیتے تھے، یعنی کوئی بھی پوچھتا ہے کب کیا ہونے والا ہے تو وہ بات فوراً بتا دیتے تھے۔ یعنی غیب کا علم اللہ نے حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جو بات آپ کہہ دیتے تو ان کے مریدین معتقدین نے یہ بارہا نظارہ کیا کہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ بات ضرور پوری ہو کر رہتی، یعنی کبھی ان کی زبان سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ بات نکلی اور نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ برسوں کے بعد ہی صحیح لیکن جو زبان سے نکل گیا تو وہ نکل گیا۔ انہی کے تعلق سے یہ بات مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا، کہا کہ میرا درخت جو ہے نا وہ 11 سال سے پھل نہیں دیتا، یعنی باغ میں کوئی درخت ہوگا وہ 12 سال ہو گئے پھل نہیں دے رہا ہے، اور میری گائے جو ہے نا وہ 3 سال سے دودھ نہیں دیتی۔ چنانچہ جب آپ نے یہ عریضہ اس کا سن لیا نا تو اس کے حق میں دعا فرمائی، کہا تو جو تمنا لے کر آیا تھا نا جا میں نے دعا کر دی ہے۔ یعنی 11 سال جس درخت کو پھل نہیں لگے تھے، 3 سال سے جو گائے دودھ نہیں دیتی تھی، اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن تفسنجی کی دعا سے اسی سال وہ درخت جو تھا نا وہ پھل دینے لگا، یعنی باقاعدہ اس میں پھل آئے۔ اور پھر کہتا ہے وہ کہ اسی ماہ اس کی گائے نے کثرت سے دودھ دینا شروع کیا، چنانچہ وہ شخص آپ کی دعا کے اثر سے دودھ فروشوں میں یعنی دودھ بیچنے والوں میں اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اس کے یہاں سے اتنا دودھ لینے لگے کہ اس علاقے کا دودھ فروشوں میں کوئی مالدار تھا نا تو وہ عبد الرحمن تفسنجی کی بارگاہ میں آنے والا وہ شخص نظر آتا تھا۔ پتہ یہ چلا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کراتے رہنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دعا کر دیں اور پیچھے سے ہم دھوکہ دڑی بھی کریں تو پھر وہ فیضان کٹ بھی سکتا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ کسی سے بھی دعا کرائیں گے نا تو انشاءاللہ ان مالوں میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، روزیوں میں بھی برکت ہوگی۔ یہ تبرکاً میں نے ایک بات آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس لیے بتا دی کہ وہ آپ کے زمانے کے بزرگ تھے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مرید کی بڑی اچھی تربیت فرماتے تھے۔ آپ کا مرید ترقی بترقی کرتا جاتا، لیکن آپ یہاں تک فرماتے رہتے کہ کل تیری مراد پوری ہوگی، اور جب وہ انتہائی مقام تک پہنچ جاتا تو فرماتے خبردار ہو جانا اب تیرا پروردگار ہی تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی مرید کو جب کوئی رتبہ دلواتے تو اس مقام پر پہنچاتے، پھر اللہ کے حوالے کر کے کہتے کہ اب کسی سے امید نہ رکھنا، اب تیرے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ یعنی اس درجے تک آپ تربیت فرماتے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو زہد تقوی، اب جو غوث پاک کے زمانے کے بزرگ رہے وہ کم تو نہیں ہوں گے نا، بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود بھی دور دراز علاقے میں رہتے تھے، تفسنج میں، تو ان کی محفلیں بھی سجتی تھی اور اللہ نے بڑا رتبہ بھی دیا تھا۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مراتب کا بیان کرتے ہوئے، یعنی خود کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اولیاء کرام میں میری حیثیت ایسی ہی ہے جیسے پرندوں میں بگلے کی ہوتی ہے۔ یعنی پرندے جو ہوتے ہیں اس میں جو بگلا ہوتا ہے نا اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، یعنی پرندوں میں میری شان ویسی ہی ہے کہ میں بہت بلند رتبے کا مالک ہوں، یعنی لمبی گردن والا کہا۔ اور پھر فرمایا اور جس مرید کے اوپر کوئی بار ہو، یعنی کوئی میرا مرید ہے اور اس پر کوئی بوجھ ہو، بار ہو، تو فرمایا کہ وہ میرے اوپر رکھ دیں۔ یعنی یہ بات اگر سننے کے بعد کسی پر کوئی بات گرا گزرے کہ یہ ایسا نہیں ہوں میں، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور وہ بتا دے بس اتنی ابھی بات آپ نے کہی تھی نا۔ تو اسی مجلس میں ایک وقت کے مرید قادری موجود تھے، یعنی غوث پاک کے مرید اس مجلس میں موجود تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو الحسن علی الحسینی قدس سرہ تھا، وہ وہاں موجود تھے۔ اسی وقت آپ نے گدڑی اتار دی اور گدڑی اتار کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے
اور حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا نا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سب خاموش ہو گئے اور ساتھیوں سے فرمایا اس کو کچھ مت کہنا، جو وہ کہتا ہے نا کہنے دو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ کہا آپ نے جو یہ رتبہ بیان کیا نا اپنا وہ غلط ہے۔ کہا تو؟ کہا تم سے بھی عالی رتبہ میرا شیخ ہے، یعنی تم جو اپنا مرتبہ بیان کرتے ہو وہ یہ نہیں ہے، تم سے بھی اوپر کوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیر سامنے بیٹھا ہو، مرید بھی سامنے بیٹھا ہو، اور پیر صاحب کے ویروت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی مرید رکے گا؟ دا تو آستین ہے تان گئی، مطلب کھڑے ہو گئے سب، کہا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب اس کی طرف بڑھنے لگے نا تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی فرماتے ہیں رہنے دینا، اس کو مت چھیڑنا، یہ جس کا بھی مرید ہے اس کو مت چھیڑنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے جو گدڑی پہنی تھی نا، کہا ہاں۔ کہا میں نے جب وہ گدڑی پر نظر کی نا تو ایک بھی دھاگا ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں عنایت الہی کے انوار نظر نہ آئے ہو، یعنی اس کی گدڑی کے ہر تار میں اللہ کا نور برستا میں نے دیکھا ہے۔ اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ فرما کر آپ نے حضرت شیخ ابو الحسن الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، آپ نے جو گدڑی پھینک دی ہے نا، آپ اپنی گدڑی پہن لیں، آپ جس کے بھی مرید ہیں لیکن گدڑی پہن لیں۔ لیکن واہ، قادری قادری ہوتا ہے۔ ارے یار غوث پاک کی نسبت بیان کر رہا ہوں، آپ تو مردوں کی طرح سن رہے ہیں۔ غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، تو ایسا بولے نا آپ، اس لیے کہ غوث پاک کے نام پر بولنے والوں کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ ہاں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتے، اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں لوگ جاتے سیکھ گئے، اور حد یہ ہو گئی کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں لوگ بولتے نہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے نا تو وہاں تو آدمی ٹھیکڑے مارتا ہے۔ تو یہ کچھ سیکھ لینا یار، زندگی اچھی ہے، اللہ نے خوشحالیاں دی ہے تو کچھ کر لو نا یار، بولتے سیکھ جاؤ۔ اب سنیں قادری قادری ہوتا ہے۔ اسی وقت کھڑے ہی تھے تو کہا سنو حضرت، کن سے کہا؟ حضرت عبد الرحمن تفسونجی سے کہا ہم لوگ جو ایک بار اتار دیتے ہیں نا تو پھر دوبارہ پہنتے نہیں، یعنی یہ گدڑی جو نکال دی ہے نا، کہا ہاں، کہا پھر نہیں پہنتے۔ کہا تو آپ بغیر لباس کے رہیں گے ایسے ہی؟ کہا نہیں ایسے بھی نہیں رہوں گا۔ کہا تو؟ کہا جب اتار چکا ہوں اب یہ تو پہنوں گا نہیں۔ کہا نہیں۔ اسی وقت انہوں نے اپنے گاؤں کی طرف، یعنی گاؤں کا نام لیا، اور قادری مریدوں کے گاؤں کے نام بھی کتنے حسین اس زمانے میں رہے آپ اندازہ لگائیں، یعنی شیخ ابو الحسن شیخ الحسینی کے گاؤں کا نام بھی جنت رکھا ہوا تھا۔ گاؤں جنت کی طرف اشارہ کیا، اور ان کی جو باندھی تھی یہ بیوی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، وہیں سے آواز دی، کہا جنت میں رہنے والی فاطمہ میرا لباس دے دے۔ کہا تفسونج، اور کہا وہ جنت، یعنی جنت کا گاؤں نام تھا اس کا، کہا جنت۔ وہیں سے ان کی بیوی نے گھر بیٹھے بیٹھے ان کو گدڑی عطا فرماتا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت قادریت۔ یہ تو ہم لوگ کیسے اب قادری ہو گئے معلوم ہے نا، غلام کیسے ہو گئے معلوم ہے؟ باپو نیاز کرے نا تو پیر صاحب ہانچا، یعنی پیر صاحب امودرا کرے کہ انجار کرے کہ امیج کرے، چھیٹی પણ હોય ને બાપુ ન્યા તો જાવું જ જોઈએ, મોહબ્બત એવી છે ને ભાઈ। અને બાપુ કાક હારા કામ માટે બોલાવે ને કે બાપુ સલામ અલૈકુમ मेरा एक काम आ गया है। ये हम लोग मुरीद हैं, और ये वो कादरी मुरीद है। आज हमारे यहाँ हर बंदा जहाँ जाना चाहता है हर जगह जाता है, लेकिन जहाँ हकीकत में जाना चाहिए ना वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, मैं भी आपके ही साथ हूँ, लेकिन कोशिश ये करें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने वो बीवी का अता करदा लिबास पहना, और उसके बाद कहा, जब कैफियत ठंडी हो गई ना उनकी लिबास पहनने के बाद, तो हजरत अब्दुल रहमान ने हजरत शेख अबुल हुसैन को करीब बुलाया, और करीब बुलाकर पूछा कि हजरत आप ये बता सकते हैं कि आप किन के मुरीद हैं? उन्होंने कहा मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मैं गौसुल आजम दस्तगीर का मुरीद हूँ। जब ये सुन लिया तो हजरत अब्दुल रहमान तफसोंजी ने तफसीरा करते हुए कहा कि मैंने उनका नाम सिर्फ ज़मीन पर सुना है। किन्होंने कहा? हजरत अब्दुल रहमान तफसोंजी ने। कभी कभी ऐसा होता है, यानी ये हालात बड़े नाजुक हैं। अब उस दौर में ऐसा होता था, तो इस दौर में अगर कोई बात बन जाए ना तो कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए और ताज्जुब भी नहीं करना चाहिए, होता है ऐसा कभी कभी। तो उन्होंने ये कहा मैंने ज़मीन पर उनका नाम सुना है,
لیکن 40 سال سے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو خاص اس کی نزدیکی ہے جس کو درکات کہتے ہیں. کیا کہا؟ درکات کہتے ہیں. میں درکات کی منزل میں ہوں لیکن میں نے وہاں کبھی ان کو آتے جاتے نہیں دیکھا، یعنی غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بس ابھی یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں. کون؟ حضرت تفسنجی، جو اپنے شہر میں بیٹھ کر مریدوں اور خاص کر کے مرید قادری کے سامنے، اور وہاں شاہ جیلاں اپنے مریدین اور معتقدین کے درمیان اپنے خادموں کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تفسنج کی طرف روانہ ہو جاؤ. راستے میں تمہیں شیخ عبد الرحمن کے خدام کی جماعت ملے گی. جب تم لوگ ان سے ملو تو ان سے ملاقات کرنا. وہ اپنا مقصد یہ بیان کریں گے جو عبد الرحمن تفسنجی نے بیان کیا ہے. جب وہ اپنا مقصد بیان کر لیں تو انہیں واپس لے کر عبد الرحمن کے پاس چلے جانا، اور جانے کے بعد سب سے پہلے عبد الرحمن تفسنجی کو شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام کہنا. بات وہاں ہوئی کیا؟ مرید الجھ گیا تھا، جھگڑا ہوا نا بھائی، جھگڑا ہوا. جھگڑے کے بعد بھی غوث پاک کا اخلاق یہ ہے کہ مرید نے بڑے جھگڑا کر لیا. میں جو پیران پیر ٹھہرا، مصطفیٰ کا جو نائب مطلق ٹھہرا، تو میرا اخلاق یہ ہے کہ بھلے انہیں نہیں معلوم میں کیا ہوں، میں پہلے سلام پیش کر دیتا ہوں. تو کہا انہیں جا کر میرا سلام پیش کرنا. سلام پیش کیا. اخلاق کا سب سے بہترین درجہ یہی ہے کہ اگر کوئی کتنا بڑا غرور کا پتلا ہو نا، جا کے پہلے سلام کر دینا، اس کا غرور ایسے ہی زمین پر آ جائے گا. یہ اچھا طریقہ ہے، یہ حقیقت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو غوث پاک نے لکھ کر دی. فرمایا ان سے میرا سلام کہنا اور پھر ان سے کہنا. مریدوں سے انہوں نے تو سن لیا ہوگا، پھر کہا ان سے میرا پیغام دینا. ان سے کہنا کہ آپ منزل درکات میں رہتے ہیں، یعنی جو ایک منزل ہے نزدیکی کی. لیکن سنو، اہل درکات جو ہوتے ہیں، یعنی درکات والے جو ہوتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والوں کو دیکھ نہیں سکتے. یعنی آپ کا جو درجہ ہے وہ درکات ہے اور بارگاہ الہی کا درجہ کوئی اور ہے. اور سنو، جو بارگاہ الہی میں رہتے ہیں وہ حضوری والوں کو دیکھ نہیں سکتے. یعنی جو خاص ایک مرتبہ ہے وہ حضوری والے کو دیکھ نہیں سکتے، اور حضوری والے جو ہے نا وہ اہل خلوت کو دیکھ نہیں سکتے. اور فرمایا سنو، اور میں تو باطینی دروازے سے اسی طرح آتا اور جاتا ہوں کہ مجھے نہ درگاہ والے دیکھ سکتے ہیں، نہ حضوری والے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ خلوت والے دیکھ سکتے ہیں. میرے لیے وہاں جانے کے لیے دروازہ بھی غیب اور چھپا ہوا ہے. میں اس درجے کا مالک ہوں. یعنی غوث پاک نے فرمایا میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وہاں کوئی نہیں دیکھ پاتا. لیکن جب تم نے درکات کی بات کی ہی ہے، تم نے اگرچہ مجھے دیکھا نہیں، لیکن میں اپنے مرتبے کا اعجاز میرا جو قرب خداوندی میں ہے وہ یہ ہے، سن لیں کہ فلا خلعت فلا وقت میں جو تم کو دی گئی تھی وہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ملی تھی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے ملی تھی. یعنی آپ جس درجے کی بات کر رہے ہیں وہ جبہ جو آپ کو پہنایا نا وہ میرے ہاتھ سے ملا تھا. اور پھر فرمایا وہ خلعت کون سی تھی؟ اس خلعت کا نام خلعت رضا تھی. اور سنیے دوسری علامت، یعنی مریدوں سے کہا یہ بتا دینا، کہا دوسری علامت یہ ہے کہ فلا رات میں تم کو جو فلا فلا اعجازات دیے گئے نا، تو وہ بھی کسی اور کے ذریعے نہیں دی گئے، وہ بھی تمہیں جو ملا اور شرف پر نوازا گیا ہے وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے نوازا گیا. پھر فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ منزل درکات میں 1000 اولیاء کی موجودگی میں آپ کو جو ولایت خلعت پہنائی گئی تھی اس کا رنگ سبز تھا. رنگ بھی بتایا، کہا رنگ سبز تھا، اور اس پر جو تحریر تھی نا اس پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، اور وہ خلعت بھی میرے ہاتھوں ہی تمہیں عطا کی گئی تھی. یعنی یہ 3 نشانیاں بیان کی. اور اس کے بعد حضرت تفسنجی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ مرید پہنچے اور غوث پاک کا یہ سارا پیغام سنایا نا، تو انہوں نے بھی اپنی یہ گردن خم کرتے ہوئے برجستہ کہا واقعی 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 شیخ عبد القادر جیلانی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور اس وقت وہ پوری کائنات میں سلطان الاولیاء وہی ہے. یعنی غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شان سے انہوں نے اعتراف کیا. اب جو جھک گیا اسے انعام بھی اتنے ملے، اور جو اکڑ گیا تو پھر اسے دنیا میں بھی رسوائی ملی، آخرت میں بھی رسوائی ملی. اب سے بھی عرض ہے 11ویں شریف کے بہترین ایام چل رہے ہیں، اور 11ویں شب جو ہم اور آپ پوری دنیا سنیت مناتی ہیں، اب ضرور اس رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں.
اور سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی سعی کریں، اور وقتاً فوقتاً اگر آپ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی حاضری کے لیے بغداد جانا یہ شرط نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے یہ تصرف دیا ہے کہ مرید ان کا کوئی مغرب میں ہو اور وہ مشرق میں رہیں، مغرب میں رہ کر بھی مرید پکارتا ہے نا تو مغرب میں رہ کر وہ مشرق والوں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ یعنی یہ شان اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہے۔ مرید کو یہ چاہیے کہ کہیں بیٹھ تو جائیں اور بیٹھ کر بارگاہ غوثیت میں اپنا عریضہ تو رکھے کبھی۔ اور سب سے پہلی میری آپ سے ایک ہی عرضی ہے کہ آپ جو عرضی رکھیں نا وہ توبہ کی عرضی رکھیں، اس لیے کہ بغیر توبہ کے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں، گناہ جو بھی ہوئے نا اس کا اعتراف کریں، اقرار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک بابا کی بات میں نے پڑھی نا تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گناہ اگر کثرت سے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن اللہ کو منانے کا یہ بابا نے ایک آسان نسخہ دیا۔ ان کے مرید نے کہا بابا کوئی فلسفہ سمجھا دو کہ اللہ سے بات منوا لی جائیں۔ کہا بہت آسان نسخہ ہے۔ کہا آپ نے کسے سیکھا؟ کہا میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے سیکھا۔ کہا آپ نے وہ کیسے سیکھا؟ کہا جب میں بچپنے میں تھا نا، یعنی 2 سال کا اندر کا۔ کہا ہاں۔ کہا 2 سال میں جب بھی مجھے دودھ پینے کا مطلب یہ ہوتا نا شوق کہ میں دودھ پیوں اور دودھ مطلب بھوک لگتی تو اور تو کوئی غذا کھاتا نہیں، ماں کا دودھ پیتا تھا۔ تو جب 2 سال کے اندر دودھ پینا ہوتا نا تو رو دیتا تھا، اور میرا رونا سن کر ماں دوڑ کر آ جاتی تھی، سارے کام چھوڑ دیتی، مجھے دودھ پلا دیتی۔ اور جب بڑا ہو گیا نا تو میں نے پھر ٹرائی کی کہ بچپن میں تو یہ کام کرتا تھا، اب بھی کوئی کام کے لیے ماں دوڑتی ہے کہ نہیں؟ میں ایک دن ایسے ہی رونے لگا نا تو ماں دوڑ کر آ گئی۔ میں نے اسی دن سے سمجھ لیا کہ خدا کو منانے کا بہترین طریقہ ماں نے سکھا دیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا خدا کو منوانے کے لیے رونا ضروری ہے۔ ہاں، آپ ٹرائی کر لیجئے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے کتنا گہرا مسئلہ ہو نا، آپ رو کے ٹرائی کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ جب میں نے توبہ کر لی نا سودی کاروبار سے، گھر پہ فاقے ہو گئے، میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے، میری بیوی نے تانا دیا، کہا اتنے دن ہو گئے توبہ تو کر لی ہے لیکن گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، کام پہ نہیں جاتے۔ اب فرماتے ہیں 3 دن مسجد میں رہا، 2 دن تو بہانہ بنایا کہ تیسرے دن میرا سیٹ جو ہے، میرا کریم جو ہے نا بڑا سخی ہے، وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا۔ تیسرے دن جانے میں پیر پھسلنے لگے، مسجد سے باہر نکلے، سوچنے لگے کہا بھی جاؤں گا جواب کیا دوں گا؟ 3 دن ہو گئے، مسجد میں 3 دن حبیب اجمی نے گزار دیے تھے، لیکن جب بات آئی نا تو واپس پلٹے۔ کہ ایک کام کرتے آدھی رات کو جاتے ہیں تاکہ بیوی سو جائیں۔ جب آدھی رات کو گھر پہ پہنچے نا تو ابھی گلی میں ہی تھے نا تو ان کے گھر سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا بیوی بیدار ہے۔ اندر داخل ہوئے سلام کیا، کہا آپ آ گئے اب اتنی دیر؟ کہا مزدوری بڑی ہے نا، کام جو کر رہا تھا جس کا تو تھوڑی دیر ہو گئی۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ کے مالک بڑے اچھے ہیں۔ کیا کہا؟ اب بیوی کو تو معلوم نہیں تھا وہ کام پہ کہاں جاتے تھے۔ کہا آپ کے مالک بڑے اچھے ہیں، انہوں نے ایک آدمی بھیجا اور آج اتنا سب کچھ دے گئے، آپ دیکھو تو صحیح، یہ سب پکوان اور اس کے سوا ساری چیزیں دکھائی۔ کہا یہ سب چیزیں اسی نے بھیج دی۔ دل رونے لگا پھر۔ کہا واہ کریم تو نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ حق ہے۔ وہیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ابھی تو 3 دن بیوی کے خوف سے رہا، یعنی 3 دن میں نے جو مسجد میں تیرے گھر میں گزارے نا وہ 3 دن صرف بیوی کچھ نہ کہے اور بال بچوں کا پورا ہو اس نیت سے آیا تھا۔ مولا اس سے پہلے تو نے میرا انتظام کر دیا۔ ابھی وہ دل ہی میں رو ہی رہے تھے تو بیوی نے تیسرا جملہ کہا، کہا مبارک ہو۔ کہا کیا؟ کہا تمہارے سخی نے کہا ہے، جو ان کا آدمی آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ حبیب اجمی سے کہنا مزدوری اور زیادہ کریں تو بہترین سے بہترین صلہ بھی ایسے ہی ملتا رہے گا۔ یہ توبہ کے بعد کی بات ہے، آپ سے بھی عرض ہے 11ویں شریف بالکل قریب ہے، ابھی سے توبہ کر لیں۔ نمازی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی سچی نیت کر لیں، توبہ کر لیں۔ کوئی بھی گناہ سرزد ہو رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، رو لیں، توبہ کر لیں۔ اگر اللہ نے چاہنا تو آج بھی سلطان باہو فرماتے ہیں ہر روز غوث پاک 5000 لوگوں کو انوار الہی کی خاص نشست میں انہیں جگہ دلواتے ہیں، اور 2000 یا تقریباً 3000 لوگوں کو مجلس محمدی تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی یہ اصول ہے غوث پاک کا۔ اب سے بھی عرض ہے غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی ریکویسٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔